جب بدر نے اپنے پر پہنے سنہری پر تو وہ بے پناہ حسین نظر آنے لگی۔ صفیہ نے اصرار کیا کہ وہ ان پروں کی مدد سے اسے اڑ کر دکھائے۔ بس پھر کیا تھا، بدر نے حال میں ذرا سی اڑان بھری، پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک سفید فاختہ کا روپ دھارا اور روشن دان میں سے پھر کر کے اڑ گئی اور اپنے دیس یعنی پرستان چلی گئی۔ دوسری طرف سیف الملوک نوبیا میں ہرن کے شکار کے لیے سارا دن مارا مارا پھرنے کے بعد آبنوس کے ایک درخت کے نیچے لیٹا اپنی پری کی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک انتہائی خوبصورت فاختہ پر پڑی جس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ عین اس کے سر کے اوپر والی شاخ پر بیٹھی ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگرچہ سیف کو پرندوں سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، مگر نہ جانے اس فاختہ میں ایسی کیا بات تھی کہ اس کا دل اس میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے سوچا بدر و جمال کے لیے یہ فاختہ ایک پیارا تحفہ ہوگی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنا جال فاختہ کی طرف پھینکا، مگر وہ اس کے جال میں نہ پھنسی۔ سیف نے 3 بار اس فاختہ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ پھرتی سے ادھر ادھر ہو جاتی۔ سیف اس وقت ششدر رہ گیا جب وہ فاختہ بولی، سیف شہزادے، اب میں تمہارے دام میں کبھی نہیں پھنسوں گی۔ تم نے جس طرح میری آزادی سلب کی ہے وہ میں نہیں بھول سکوں گی۔ اب میں اپنے دیس واپس جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو اب کی بار تم میرے دیس آؤ، میرے ماں باپ سے مجھے مانگو، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جہاں کہو گے رہوں گی۔ یہ کہہ کر بدر و جمال نے اپنے پر پھٹ پھڑائے، پھر سے اڑی اور چند لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سیف واپس گھر آیا تو گھر کے سوگوار ماحول نے اس کے وسوسوں کی تائید کر دی۔ اس کی جان اس سے روٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے ماں سے یہ استفسار کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ یہ سب کیسے ہوا، اس کے پر صندوق سے کس نے نکالے اور کیوں نکالے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا تو بس اتنا کہا، ماں جی کسی ملازم کو کہہ کر میرا گھوڑا اور 1 مہینے کے رخت سفر کا انتظام کر دیجیے۔ میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں اپنی بیوی کو واپس نہیں لاتا۔ اس کی ماں بولی، پاگل نہ بنو سیف، یہ نہیں دیکھتے کہ بدر ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنی ناری مخلوق کے ساتھ زیادہ خوش رہے گی۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسے اپنوں کے درمیان رہنے دو، اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں خوبصورت اور حسین اور دلکش لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر قسمت نے تمہیں پھر سے نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے تو اب اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ ایک شراب اور تصور کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی اور ہم سب کی زندگی برباد نہ کرو۔ اس پاگل پن کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ تمہارے والد پہلے ہی بہت بیمار ہیں، انہیں اور صدمے نہ دو۔ مگر عشق کے آگے کب کسی کی منت وزاری چلی ہے جو سیف اپنی ماں کی آہوزاری اور رونے بلکنے کی پرواہ کرتا۔ ماں جی مجھے بہت افسوس ہے، وہ ماں کو لپٹتے ہوئے بولا، مگر مجھے جانا ہوگا۔ سیف کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، پرستان کہاں ہے، بدر جمال کو کس طرح پانا ہے۔ بس اسے صرف اتنا خیال تھا کہ پرستان ایران، توران اور ہندوستان کے درمیان کہیں واقع ہے۔ پرستان ایران، توران اور ہندوستان کے درمیان کہیں واقع ہے۔ چنانچہ وہ مشرق کی سمت چل پڑا، مگر اپنی سلیمانی ٹوپی گھر بھول آیا۔ اس نے صحرائے سینا، فرات اور دجلہ، میسوپوتامیہ یعنی عراق، ایران کا دشت کاویر اور دشت لوط، افغانستان کے سنگلاخ پہاڑ عبور کیے۔ راستے میں رات کو وہ کسی سرائے یا جھونپڑی میں قیام کر لیتا اور سارا دن سفر کرتا۔ چلتے چلتے آخر ایک دن سیف پورشپور یعنی پشاور پہنچ گیا۔ اس وقت پشاور کو پورشپور کہا جاتا تھا۔ قصہ خانی بازار کے قہوہ خانے میں اس کی ملاقات
एक सफ़ेद रीश बुजुर्ग से हुई, जिसके पूछने पर उसने अपनी आमद का मकसद बताया और उससे परिस्तान का पता पूछा। बुजुर्ग ने उसे बताया कि परिस्तान का इलाका पुरअसरार जगह है, एक पुरअसरार जगह है जिसकी ना कोई सरहद है, ना बाउंड्री, ना कोई मखसूस शहर। तुम उसे नक्शे पर कहीं नहीं पा सकते, लिहाजा वहाँ पहुँचना किसी के बस की बात नहीं। सैफ का मुंह लटक गया और वो सख्त मायूस हुआ। बुजुर्ग ने कहा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक इलाज मेरे पास है। उसने अपने पास रखी एक बोरी में हाथ डाला, सफ़ेद चुगा और एक छोटी सी छड़ी बरामद की और वो सैफ को देकर कुछ हिदायत दी। उसने बताया कि इस चुगों को पहनते ही तुम्हें तमाम दुनियावी चीज़ें नज़र आना बंद हो जाएंगी, मसलन पहाड़, चरागाहें, जानवर, इंसान, सड़कें, इमारतें वगैरह। तहम गैर फितरी या माफ़ौकुल फितरत चीज़ें यानी सुपर नेचुरल चीज़ें यानी जिन, देव, परियां, वो सब तुमको नज़र आने लगेंगी। और ये जादू की छड़ी तुम्हें हर किस्म के ताले, दरवाज़े, जंजीरें, रुकावटें वगैरह खोलने के काम आएगी। कुछ देर बाद सैफ एक तिजारती काफ़िले के साथ चीन की सरहद खुंजराब की तरफ रवां था। उजरत के तौर पर उसने अपना मुश्की घोड़ा उनको देने पर रजामंदी दे दी। काफिले वालों ने उसे टीटू पहुंचाना था जहां से एक रास्ता परिस्तान को जाता था। टीटू पहुंचकर सैफ ने अपना अरबी घोड़ा उनके हवाले किया और काफिला आगे बढ़ गया। अब सैफ ने 20 किलोमीटर एक सख्त ढलवानी पहाड़ को अबूर करके जूट पहुंचना था, जिसे आजकल उर्फ आम में फेयरी मीडोज़ कहते हैं, यानी परियों का देश। उस वक्त उस जगह का नाम जूट था, अब फेरी मीडोज़ कहते हैं, फेरी मीडोज़। बुजुर्ग ने उसे बताया था कि 1000 साल पहले परियों के एक ताकतवर बादशाह ने नागा पर्वत यानी नंगे पहाड़, एक ताकतवर बादशाह ने नागा पर्वत के दामन में फेरी मीडोज़ या जूट के इलाके में अपनी मजबूत सल्तनत कायम की थी। मकामी लोग उस सल्तनत में जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि आज तक जिसने भी ये जुर्रत की वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कई सयाह, डाकू, चोर, लुटेरे, चरवाहे और फितरी मनाजिर के दिलदादा कभी कभी फेरी मीडोज़ को जाते तो देखे गए हैं, मगर वो फिर कभी वापस नहीं देखे गए। ये है जहाँ तुम्हें जाना है और वहाँ शायद तुम्हें बदरुज्जमाल मिल जाए।